سیرت نبی کے باب کے حوالے سے ان محرم کے 2 جمعوں سے قبل ہم صلح حدیبیہ کے آخر میں پہنچ چکے تھے اور اس کے اثرات کے اوپر اور صلح حدیبیہ کی جو فائدے تھے اس کے اوپر آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ نے جہاں پر مسلمانوں کا ایک محاذ بند کیا، وہیں پہ صلح حدیبیہ نے مسلمانوں کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے یہودیوں کا تعاقب کر سکیں خیبر کے، وہ بڑے اچھے طریقے سے اسلام کا ابلاغ کر سکیں، اور اسی ابلاغ کے اندر ایک بہت تاریخ کا عظیم الشان موقع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صلح کے بعد یہ موقع ملا کہ آپ گرد و نواح کی جتنی بڑی سلطنتیں ہیں، جتنی بڑی ریاستیں ہیں، ان کو خط لکھیں، اور یہ رسول اللہ کے خطوط کا باب سیرت النبی میں بہت اہم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ صلح مکمل ہوئی خطوط لکھنا شروع کیے، اور یہ خط لکھنے کے اندر اس بات کی تخصیص نہ کی گئی کہ پہلے چھوٹی ریاست کو لکھا جائے گا، بڑی ریاست کو لکھا جائے گا۔ پے در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے انشاءاللہ ان میں سے بعض کی جزیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ترتیب کے حوالے سے مورخین کا اس بات کے اوپر اختلاف موجود ہے کہ شاہ حبشہ کو پہلے لکھا گیا، مقوقس کو پہلے لکھا گیا، ہرقل کو پہلے لکھا گیا، لیکن یہ خطوط سارے کے سارے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد چند دنوں کے فاصلے سے لکھنے شروع ہو گئے۔ اور خطوط جب لکھنے تھے تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا اب آپ ایک انگوٹھی بنوائیے جو مہر کے کام آ سکے آفیشلی۔ آپ نے خطوط لکھنے ہیں بادشاہوں کو، تو وہاں پہ تو مہریں ہوتی ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی کو بنوایا اسپیشل۔ پہلے بھی انگوٹھی رسول اللہ پہنا کرتے تھے، لیکن یہ خاص خطوط کے اوپر مہر لگانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر محمد سب سے نیچے لکھا ہوا، رسول اس کے اوپر اور اللہ اس کے اوپر لکھا ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد اوپر لکھا ہوتا اور رسول نیچے لکھا ہوتا اور اللہ اس سے نیچے لکھا ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو گوارا نہ کیا اور کہا اللہ کا نام اوپر آئے گا، یہاں سے پڑھا جائے گا، نیچے سے پڑھا جائے گا محمد، پھر رسول، پھر اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا سکتے تھے، اور اس میں کسی بھی قسم کی، آج بھی ہم لکھتے ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کرتے ہیں، رسول اور اللہ کو بعد میں رکھتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے ساتھ جو والہانہ محبت تھی اور جو اللہ رب العزت کا ان کے دل میں احترام تھا، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہر ہے، اور یہ رسول اللہ نے خود اس سنت کو اختیار کیا اور آپ کی انگوٹھی ایسے ہی بنا دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ریاستوں میں سے جو سب سے بڑی ریاست تھی وہ روم بنتی ہے، تو اسی حوالے سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ کسریٰ کو بھی لکھا، کیسر کو بھی لکھا، شاہ حبشہ کو بھی لکھا، مقوقس کو بھی لکھا، دیگر بادشاہوں کو، دیگر عمال کو بھی لکھا۔ یہاں پہ کیسر روم، جس کو عربی زبان میں مختلف اس کے تلفظ ہیں، ہرقل بھی کہتے ہیں، ہرقل بھی کہتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ چونکہ غیر عربی کا لفظ ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا جو نام ہوتے ہیں ان کے تلفظ مختلف رائج ہوتے ہیں، اور جب رواج پا جائیں تو کوئی بھی نام لے لیا جائے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے اگر فینوٹکس کے اعتبار سے یا لینگویج کے اعتبار سے یا لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرقل اصل میں ہرکولیس کا مخفف تھا۔ ہرقل اسی لیے ہم اردو میں اس کو ہرقل پڑھتے ہیں، عربی اس کو ہرقل پڑھتے ہیں، تو یہ مخفف ہرکولیس ایک کریکٹر تھا، اس کے نام کے اوپر بادشاہوں نے اپنا لقب رومی بادشاہوں نے رکھا ہوا تھا، تو اس کو ہرقل کیسر روم کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد کی ابتدا میں جو تحریر لکھی، جتنے بھی عیسائی حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ان میں یہ تحریر تقریباً یکساں پائی جاتی ہے۔
جب ہم شاہ حبشہ کے خط کی طرف پہنچے گے وہاں پہ بعض تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط قدر لمبا تھا باقی بادشاہوں سے۔ ہرقل کا جو خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کی، اور انہوں نے کہا کہ آ جاؤ اس بات کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، عیسائیوں کو یا اہل کتاب کو جب بھی دعوت دی جائے گی اسی آیت کے ذریعے، یہ رسول اللہ کا اسلوب ہے، آ جاؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، ایک جیسی ہے۔ گویا مشترکات کی شریعت میں بہت اہمیت ہے۔ مشترکات غیر مذاہب میں بھی ہوں تو اللہ کے رسول لیٹر لکھتے ہیں بادشاہوں کو کہ اس بات کی طرف آ جاؤ کم از کم جو میرے اور تمہارے درمیان سانجھی ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سی ہے، وہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کے اوپر تو آسمانی کتابوں کا، اہل کتاب کا اتفاق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ ان کو یہ بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو موسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ آئے ہیں، وہ یہ تو نہیں سے کہتے کہ موسیٰ کے میری پیروی تو کہتے تھے، یہ تو نہیں سے کہتے میری عبادت کرو، یا عیسیٰ یہ تو نہیں سے کہتے کہ میری عبادت شروع کر دو۔ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی کہ مخلوق کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ تو آؤ اے کیسر روم، آپ بھی آئیے اس کلمے کی طرف، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی غیر اللہ کی اگر عبادت کرے گا تو وہ خسارے کے اندر ہے، وہ نقصان کے اندر ہے۔ آئیے ایک اللہ، کم از کم اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی ریاستوں میں، اپنی سلطنتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے، اور عوام کے اوپر اس قانون کو نافذ کر دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیے۔ آپ اگر میری اس دعوت کو قبول کریں گے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 1400 صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کرتے ہیں اور لیٹر لکھ رہے ہیں دنیا کی سپر پاور کو، اور اس کے ساتھ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو امن پا لیں گے، سلامتی میں آ جائیں گے۔ یہ جملہ جو ہے رسول اللہ نے دیگر خطوط میں بھی لکھا ہے، اسلام قبول کرو امن میں آ جاؤ گے۔ اس دور میں بھی اس کو ایک دھمکی سمجھا جاتا تھا کہ اگر نہ قبول کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پہ جنگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں اسی بات کا اشارہ تھا۔ آج کے فلاسفرز، تھنکر، عقلی، منطقی، جتنی مرضی آپ کو کہانیاں سنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں اقدام، پیش رفت اور ابتدا نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ نے اس وقت کی سپر پاور تک کو خط لکھ کے کہہ دیا تھا اسلام قبول کر لو امن میں آ جاؤ گے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا پڑے گا۔ رسول اللہ نے یہ خطوط میں، اور یہی صحابہ کا اور خلفاء کا، مسلمانوں کا 1100-1200 سال یہی طرز عمل رہا، جس سے آج ہم منحرف ہیں اور آج ہم یو ٹرن لے چکے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام شرمندہ ہیں، جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! کیوں نہیں پھیلا؟ یہ مجاہدوں کی محنتوں سے پھیلا، یہ ایک اقدامی جہاد سے پھیلا، یہ حسن سلوک، انہی مجاہدوں نے حسن سلوک کیا، اسلام پھیلا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ سرے سے جی تلوار کا کوئی کردار نہیں ہے، تو یہ سراسر جھوٹ کے اوپر اور مغالطے کے اوپر بات مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر، اب یہ بادشاہ بھی عظیم تھا اور ذہین تھا، اس نے محسوس کیا ایک میرے چھوٹے سے علاقے کے ایک شخص نے مجھے لیٹر لکھا اس قدر عظیم، اور اس کے اندر اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میری نبوت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس نقطے کے اوپر آ جاؤ۔ عام کوئی بد ذہن متکبر گھمنڈی ہوتا، جیسا کہ کسریٰ کے باب میں آپ یہ بات سنیں گے، تو وہ کہتا ہے اس لیٹر کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس نے ایسا زیرک، ایسا عقل مند تھا، اسی وقت اپنی سلطنت کے وزراء کو، ہرکاروں کو اکٹھا کیا کہ عرب کے ایک صحرا سے مجھے یہ خط آیا ہے، اس خط لکھنے والے کے رشتہ دار عربوں سے ہمارے ہاں تجارت کرنے آتے ہوں گے، ہمارے عمال ہیں، ہمارے گورنر ہیں، یمن میں فلاں میں فلاں میں،
کسرا کے بھی گورنر موجود تھے، روم کی سلطنت بھی پھیلی ہوئی تھی، یہی دو سپر پاور تھی اس وقت، ایران اور روم۔ تو اس نے ہمیں لیٹر لکھا، اس کا کوئی نہ کوئی اس کے علاقے کا شخص، اس کا تجارتی قافلہ ہماری منڈیوں میں آیا ہوگا، جائیے سرچ کیجئے کہ اس لیٹر لکھنے والوں کا کوئی واقف ہماری منڈی کے اندر، بازار کے اندر، علاقے میں موجود ہے۔ ہرکارے بادشاہوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ فوراً بازاروں میں پھیلے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے، اس وقت کس کا قافلہ روم میں موجود تھا؟ حضرت ابو سفیان کا قافلہ روم کے اندر موجود تھا، اور 30 کے قریب آپ کے قافلے کے تاجر بھی موجود تھے۔ ہرکاروں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ قافلہ تو ایک ایسا آیا ہے کہ وہ بالکل اس کے علاقے کا ہے۔ انہوں نے کہا کیسر روم نے کہ ان کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ دربار میں جب آئے تو ان ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کا نسب رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا آپ اسی خطے کے ہیں، آپ اسی علاقے کے ہیں، اور جہاں پہ یہ نبوت کا دعویٰ ہوا، اور یہ ساری باتیں تو مجھے میرے اہلکاروں نے بتلا دی ہیں، اور آپ ہی لوگوں نے ان کو وہاں سے نکالا وغیرہ، یہ انفارمیشن تو مجھے مل گئی ہے، لیکن اب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے جو اس نبی کا سب سے قریبی تعلق دار اور نسبت میں قرابت دار ہے۔ ابو سفیان نے اس وقت اپنے نسب کو بیان کیا، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، اور آپ حیران رہ جائیں گے، بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو سفیان کا آپس میں نسب نامہ کہاں پہ مل جاتا ہے؟ صرف چوتھے دادا کے اوپر۔ رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ابو سفیان بن امیہ بن حرب بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ بعد نے کہا کہ 5ویں پہ، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ عبد مناف ان دونوں کے دادا تھے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک سے بنو ہاشم کی لڑی چلی، ایک سے بنو امیہ کی لڑی چلی۔ اور آپ لوگوں نے کہانیاں سنی ہوئی، اتنا قریبی رشتہ ہے، اتنا قریبی، یہ جی ایک دوسرے کے دشمن تھے، بنو امیہ بنو ہاشم، سکے بھائی، ان کو دشمن بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ جب ابو سفیان نے بیان کیا تو اس وقت کیسر روم کی یہ جو حدیث ہرقل ہے، اگر آج آپ جا کے اس کا مطالعہ کریں، یہ عجابتوں کی داستان ہے، حیرانگیوں کے واقعات ہیں، اور اس بادشاہ کی ذہانت کی بھی داد ہے، اور اس کی مستقبل بینی کی بھی داد ہے، اور اس کے ایک ایک جملے میں جو دیانت ذہانت ٹپکتی ہے، آپ کو عام بادشاہوں کے ہاں یہ بھی نہیں ملے گی۔ اب سلیکشن دیکھیں ان کے علاقے کی، اس میں سے ان کے قریبی نسب کی، پھر کہا ابو سفیان کے ساتھیوں کو کہ ابو سفیان کا منہ میری طرف ہوگا، تم اس کے پیچھے ہونا، تم اس کے پیچھے کھڑے ہونا، ساتھ بھی نہیں ہونا، آگے بھی نہیں ہونا، پیچھے ہونا۔ جیسے ہی تمہیں یہ بات پتا چلے کہ یہ شخص جو میں اس سے سوال کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اشارہ کر دینا۔ حضرت ابو سفیان بعد ازاں خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تو رسول اللہ سے دشمنی ایسی تھی، اللہ کی قسم دل چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں، لیکن صرف اس خوف سے جھوٹ نہ بول سکا کہ یہ درباری اور یہ بادشاہ اگر جھوٹ بول دیا تو نوٹ کر دیں گے کہ میں جھوٹا ہوں، میں عرب کا سردار ہوں، جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، اور میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں، چاہتا تھا، دشمنی تھی، لیکن میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکا، اس لیے کہ کہیں اگر نوٹ ہو گیا کہ ابو سفیان آیا تھا، عرب کا سردار۔ آپ کو پتا ہے ابو سفیان کے خاندان کا جو مقام و مرتبہ قریش میں تھا، علمدار تھے، قریشیوں کی جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں پرچم اٹھانے والے یہی تھے۔ تو اس مقام و مرتبے کو، اس نسب کا خیال کرتے ہوئے ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے تو جھوٹ ویسے بھی نہیں تھا بولنا، پھر بھی اس نے پیچھے بندے کھڑے کر دیے، اگر بولوں تو اشارہ کر کے روک دینا، گویا سارے رستے مسدود کر دیے کہ میں بول ہی نہ پاؤں، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں بولوں۔ ہاں دشمنی ضرور تھی، کچھ نہ کچھ
ارادہ ضرور رکھتا تھا کہ کوئی جملہ ایسا ضرور کہا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کم ہو، کچھ گھٹ جائے۔ کیسر روم کا بادشاہ سپر پاور رسول اللہ کے ایک خط کے بارے میں تفتیش شروع کر رہا ہے۔ میرے لیے تو حیرانگی کی بات تھی ہی۔ ابو سفیان کا موقف یہ تھا کہ اب کیسر روم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ تو وہ آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا پوری گفتگو میں 10 سوال کیسر نے کیے، میں ایک سوال کے جواب میں ایک جملے کے اضافے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ کیسر نے جو 10 سوال کیے، اس کی ترتیب بھی بعض مورخین نے اوپر نیچے لکھی ہے کہ وہ سوالات کیا تھے۔ بہرحال سب سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا ہرقل نے ابو سفیان سے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس کا لیٹر مجھے آیا ہے اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے لا محالہ یہ جواب دینا پڑا کہ ہمارے پورے عرب میں، ہمارے پورے کنبے میں اس سے عالی نسب کوئی موجود نہیں ہے۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں یہ کہانیاں بناتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالی نسب کوئی نہیں ہے۔ ویسے یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے، یہ ایک فقہی قاعدہ بھی ہے، محدثین نے اس کے اوپر بھی بات بندی کی ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ نسب میں سے آتے ہیں۔ اعلیٰ نسب سے مراد مرتبہ اور شرافت اور وقار ہے۔ یہاں پہ 2 چیزوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے۔ محدثین نے ابواب بندی شرف کی باندھی ہے، قدر و منزلت کی باندھی ہے، ان کے مقام و مرتبے کی باندھی ہے۔ بعض صوفیوں نے اس سے مراد ان کے اعمال بھی لے لیا۔ اعمال مراد نہیں ہوتے، شرف اور مقام مراد ہوتا ہے۔ جیسے بعض حدیثوں میں رسول اللہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے نا، یہاں تک بھی ہے، بعض روایات میں جن میں کچھ میں ضعف بھی موجود ہے اور بعض نے ان کی تحسین بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ میرے باپ سے لے کر آدم تک میرے ایک باپ نے بھی زنا نہیں کیا، میں حلال کے نطفے سے آدم کی پشت سے ہوتا ہوا حلال در حلال، نکاح در نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں، ایک باپ بھی۔ یہاں مراد یہ والا شرف ہے، یہ والا نسب ہے، یہ والی سیادت و قیادت ہے۔ بعض اب تان و تشنیع مقصود نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ جی آدم سے لے کر ان تک کوئی مشرک بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے باپ کے بارے میں قرآن پاک میں واضح آیات موجود ہیں، ابراہیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے والد جو آذر تھے وہ کیا تھے؟ بہت فروش تھے۔ سارا کا سارا واقعہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے۔ گویا یہاں پہ شرف سے مراد ان کی اخلاق کا، ان کی قدر و منزلت کا، ان کی عظمت کا ہے کہ کوئی بندہ ان پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا۔ معاشرے میں نبیوں کا نسب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عام بندہ بھی اس معاشرے کا کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا تیرا باپ ایسا کرپٹ تھا، تیرا باپ ایسا تھا۔ معاذ اللہ، عقیدے کی بات نہیں ہے، اعمال کی، یہاں پہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضرت مریم کے باب میں ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ تو اتنی عالی نسب ہیں کہ نہ آپ کے باپ نے کوئی برائی کی، نہ آپ کی بھائی نے کوئی برائی کی۔ یہ وہ شرف اور منزلت ہے جو نبیوں کے نسب ناموں میں ہوتی ہے۔ تو ابو سفیان بھی اس وقت کہہ اٹھے کہ ہم میں سے سب سے عالی نسب اگر کسی کا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہرقل کا جواب آگے سے کتنا عظیم ہے، کہا بے شک، ذہانت دیکھیں، بے شک نبی اس دور کے سب سے اعلیٰ نسب میں سے آتے ہیں۔ اب آگے بتائیے، کیا ان کے خاندان میں 100-200 سال، کوئی 1-2 صدیوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کسی نے 100-200 سال قبل تو نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اگر یہ دعویٰ کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اس دعوے کی نقل کر رہا ہے۔ گویا آپ نے جو بات کی ہے یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات تصدیق کر رہا ہے کہ نبی اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں۔ پھر کہا اگر یہ بات ان کے خاندان میں 100-200 سال سے کسی نے نہیں کی
تو یہ بات بھی درست ہے، اور انہوں نے کسی کی نقالی نہیں کی، گویا یہ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا تمہارے میں؟ نہیں، بادشاہ کوئی نہیں گزرا، لیکن سردار ہیں قریشی خاندان، سرداروں کا خاندان ہے، لیکن ہم میں کوئی بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ ہاں اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ اقتدار چاہتا ہے، یہ سلطنت کا خواہش مند ہے، یہ ریاست کا خواہش مند ہے، اپنی وراثت کو کلیم کرنا چاہتا ہے کہ میرا باپ دادا اتنا بڑا بادشاہ تھا، تو اس سلطنت کے اوپر گویا یہ بھی اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ چوتھا سوال کیا، اس کی پیروی کرنے والے اس وقت اول جو لوگ ہیں وہ کمزور لوگ ہیں کہ تمہارے علاقے کے جگیردار اور چودھری ہیں۔ ہرقل کا یہ سوال بھی ذہانت کے اوپر مبنی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ اول جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا حسب نسب ان کا بھی عالی تھا، لیکن کوئی چودھری وڈیرا جگیردار نہیں ہے۔ بلال تھے، ابو بکر تھے، عثمان تھے، چودھری نہیں ہیں۔ اچھے حسب نسب والے ضرور ہیں لیکن وڈیرے جگیردار نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اکثر اول جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ہرقل جواب میں کہنے لگا بے شک انبیاء کی دعوت سب سے آخر میں چودھری اور وڈیرے قبول کرتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت چودھری اور وڈیرے سب سے آخر میں قبول کرتے ہیں۔ تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو چودھری ہوتا ہے گاؤں کا بھی بن جائے، وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلیں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، میں پھر فیصلہ کروں گا، یعنی تخیر کرتے ہیں۔ سابقون الاولون میں نہیں آ پاتے۔ ہاں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ فوری قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بات بتلاؤ، اس سے ریلیٹڈ سوال کیا کہ جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا ان میں سے آج تک کوئی اپنے دین سے پھرا یا مرتد ہوگا؟ ابو سفیان کہنے لگے، اور آپ دیکھیے وہ منظر تو ابو سفیان کے تو سامنے کے ہیں کہ بلال کو صحراؤں میں گھسیٹا گیا تپتی ریت کے اوپر، اور ان کے پتھروں کی سلیں ان کی پشتوں اور سینوں پہ داغی گئی۔ تو ابو سفیان کہہ اٹھے کہ جتنا بھی ظلم ہوا، جتنا بھی تشدد ہوا، ان میں سے ایک بھی اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ہرقل کہنے لگا بے شک یہاں سے بھی مجھے نبی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کی حلاوت جب دل میں آ جاتی ہے جان تو جا سکتی ہے، وہ ایمان کی حلاوت دل سے نہیں نکلتی، اس لیے مرتد ہونا ایک ایماندار کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کے اندر بھی مجھے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہاری ان کے درمیان آپس میں کچھ جنگیں ہوئی ہیں؟ جی ہاں ہوئی ہیں۔ کس کا پلڑا غالب رہا؟ یہاں پہ ابو سفیان نے احد کے مارکے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کبھی ہمارا پلڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی ان کا پلڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ ابھی فتح مکہ تو نہیں تھی ہوئی، اور اس بات میں بھی بہت زیادہ مبالغہ نہیں تھا، اگرچہ احد بھی مسلمانوں کی فتح یا اللہ رب العزت کے نزدیک، لیکن یہ جملہ ابو سفیان نے کہہ دیا کہ کبھی یہ جنگ ایک ڈول ہے، کبھی ہماری طرف زیادہ آتا ہے کبھی ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ گویا ابھی تک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں۔ تو ہرقل کا آگے سے جو جواب ہے وہ بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ کہا بے شک انبیاء کے اوپر ابتلائیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزماتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی بارگی میں یک بارگی میں فتوحات دینا شروع کر دے، اللہ نبیوں کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسی ذہانت اور فطانت ہے۔ عام کوئی کج فہم ہوتا تو اس کے دماغ میں یہ آتا یہ رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، پھر اس کو شکست کیسے ہو گئی، پھر یہ جنگ کیسے ہار گیا؟ وہ آگے سے جواب دے رہا ہے بے شک رسولوں پہ بھی ابتلائیں آتی ہیں، نبیوں پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، اور ضروری نہیں وہ ہمیشہ یک بارگی میں ایک دفعہ میں فتح حاصل کر لیں۔ یہ بات بھی مجھے ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل محسوس ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں تھا کیا، اس وقت
کیا ان کے اوپر تم میں سے، تم ان کے خاندان کے ہو، یہ ساتھی اس کے علاقے کے، تم میں سے کسی نے اس کو جھوٹا کہا؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہنے لگے بلکہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں تھا کیا، اس وقت وہ زمین کے اوپر چلتے تھے تو ان کو صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا۔ یہ وہ ابو سفیان ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، زمین کی پشت کے اوپر چلتے تھے مکہ کے اندر تو ان کو الصادق کہا جاتا تھا، الامین کہا جاتا تھا۔ نبوت سے پہلے ان کے اوپر آج تک نبی ہونے سے پہلے کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ نبی ہونے کے بعد ہرقل کا جو سوال ہے بڑا اہم تھا، گویا وہ جانتا تھا نبوت کے دعوے کے بعد تو تم نے جھٹلایا ہی ہے، نبوت کے دعوے کے بعد تو نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ ہرقل کا سوال یہ تھا کہ نبوت کے دعوے سے قبل بھی کبھی کسی نے اس کو جھوٹا کہا ہے؟ نہیں کہا۔ ابو سفیان کہہ اٹھے نہیں کہا۔ کہا ہاں یہ نبوت کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں ابلاغ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے بندو، ابو سفیان کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھے گا؟ جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھے گا؟ ابو سفیان کہتے ہیں اب میں اس کے سوالات کا جواب تو دے رہا تھا، لیکن وہ ہر سوال رسول اللہ کے حق میں جا رہا ہے اور ہر سوال کی ایسی جواب کی تشریح کرتا ہے کہ پورے درباری بھی، پورا محل جو ہے، اہلکار، دربان، وزراء، امراء، سردار، اس کی توجیہ کے اوپر رسول اللہ کی نبوت کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا میرے ذہن میں اب یہ آیا کہ اب میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسی بات کروں گا۔ کہتے ہیں اس نے پھر یہ سوال کر دیا کہ آپ کے ان کے درمیان کچھ معاملات تو ہوتے ہوں گے، کیا؟ پہلا سوال تھا جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا سوال کیا اس باب میں کیا انہوں نے کبھی بد عہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہاں مجھے موقع مل گیا ایک جملہ بولنے کا جو پورے 10 سوالوں میں کہیں نہ مل سکا۔ میں نے کہا آج تک تو بد عہدی نہیں کی، لیکن ابھی ہمارا تازہ بتازہ ایک معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا حوالہ دے کے تازہ بتازہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اب مجھے علم نہیں ہے کہ وہ اس کو توڑتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہا یہ جملہ میں زبردستی لانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تو مجھے ہرقل آگے سے کہتا ہے جس نے پہلے بد عہدی نہیں کی وہ اس معاہدے میں بھی بد عہدی نہیں کرے گا، بلکہ بعض روایات کے الفاظ ہیں، ہرقل نے ابو سفیان کو کہا بلکہ تم اس معاہدے کو توڑ دو گے اور تم بد عہدی کرو گے، وہ نبی بد عہدی نہیں کرے گا۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا 2 سال کے اندر اندر قریش مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور وہی فتح مکہ کا سبب بن گیا۔ آگے سیرت کے باب میں جا کے پڑھیں گے۔ خود ہرقل کہہ رہا ہے کہ بد عہدی کی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ابھی جو معاہدہ ہوا اس میں کہیں نہ کر دیں۔ تو ہرقل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو نبی پہلے جھوٹ نہیں بولتا، جو نبی بد عہدی پہلے نہیں کرتا وہ آئندہ بھی نہیں کرے گا۔ باقی انشاءاللہ جو 2 سوالات ہیں اس حوالے سے آئندہ آنے والے جمعے میں یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔